ایک آدمی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران اس کو پیاس لگی تو اس نے لیفٹ ہینڈ سے، الٹے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے پانی پینا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بڑے پیار سے سمجھایا کہ اللہ کے بندے، پانی رائٹ ہینڈ سے پیتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، لیفٹ ہینڈ سے پانی نہیں پیتے، الٹے ہاتھ سے پانی نہیں پیتے۔ اس آدمی کو یہ بات سخت ناگوار گزری کہ سارے لوگوں کے سامنے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا ہے، اور غرور کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ اصل میں میرا دایاں ہاتھ، سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا، اس سے گلاس پکڑا نہیں جاتا، کوئی چیز پکڑی نہیں جاتی، وہ کام نہیں کرتا، اس لیے میں لیفٹ ہینڈ، الٹا ہاتھ استعمال کرتا ہوں کسی بھی کام کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تو کہہ رہا ہے اللہ کرے اسی طرح ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا۔ تو اب روایات کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ اس آدمی نے غرور اور تکبر کی وجہ سے یہ جملہ کہا، جس کی سزا اس کو یہ ملی کہ اس کے بعد وہ اپنا دایاں ہاتھ کبھی اٹھا ہی نہ سکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیمار کر دیا، یا فالج کا کہہ لیں کہ اٹیک ہو گیا، کہ اس کے بعد وہ دایاں ہاتھ استعمال ہی نہ کر سکا۔ اور یہ کیا تھا؟ صرف اور صرف غرور اور تکبر کی وجہ سے تھا کہ آقا دلہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے غرور اور تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی کہ اس کے رائٹ ہینڈ نے، سیدھے ہاتھ نے، دائیں ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو اس واقعے کے اندر میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ مجھے اور آپ کو کوئی اگر سمجھاتا ہے، بڑا سمجھاتا ہے، علم والا سمجھاتا ہے، جس کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ ہے، تو پھر اس پہ غرور اور تکبر نہ کریں، غرور اور تکبر نہ کریں۔ جو بات جہاں سے بھی اچھی ملتی ہے اس کو لے کر قبول کر لینا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ خدا نخواستہ جس طرح یہ آدمی، اس نے غرور و تکبر کیا، تو اس غرور و تکبر کی وجہ سے جو جملے بولے اللہ نے اسی طرح اس کے ہاتھ کو کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے اور آپ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا کر رکھے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غرور اور تکبر سے بچا کر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔